آج اسلامی دنیا کے بیشتر ممالک میں جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس کے آغاز یا آخر میں یہ عبارت لکھی ہوتی ہے، یہ مصحف حفظ عن عاصم کی روایت کے مطابق لکھا گیا ہے۔ تو یہ حفظ کون تھے اور ان کی روایت کیسے صدیوں کے دوران کروڑوں مسلمانوں میں سب سے زیادہ معروف اور مقبول قرات بن گئی؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا پورا نام ابو عمر حفص بن سلیمان بن المعیرہ الاسدی الکوفی تھے۔ ان کی ولادت 9 ہجری میں کوفہ میں ہوئی اور 180 ہجری میں وفات پائی۔ وہ صرف امام عاصم بن ابی النجود کے عام شاگرد نہیں تھے بلکہ ان کے ستیلے بیٹے بھی تھے، کیونکہ حفص کی والدہ امام عاصم کے نکاح میں تھی۔ اسی وجہ سے وہ بچپن سے ہی ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہے اور قرآن کریم کی تعلیم براہ راست نہایت دقت اور مضبوط ضبط کے ساتھ حاصل کی، جو دوسرے راویوں کو میسر نہ آ سکی۔ حفص کی روایت کی قوت اس کی مضبوط سند میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ حفص نے قرات اپنے استاد عاصم سے براہ راست سیکھی۔ عاصم نے اپنے استاد ابو عبد الرحمن السلمہ سے حاصل کی، اور ابو عبد الرحمن السلمہ نے جلیل القدر صحابہ کرام عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے قرآن سیکھا، جنہوں نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ اس اعتبار سے آج مصحف حفص میں جس انداز سے عنات اور حروف کے مخارج پڑھے جاتے ہیں وہ اسی فصیح طریقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں رائج تھا۔ ایک مشہور تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ حفص بن سلیمان کو علم قرائت میں امام اور قابل اعتماد مانا جاتا ہے، لیکن علم حدیث میں بہت سے محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ قرآن کی تعلیم اور تدریس کے لیے وقف کر دیا تھا، جبکہ حدیث کی روایت اور اسناد کے ضبط پر اتنی توجہ نہ دے سکے۔ یہ بات اسلامی علمی روایت کی باریکی کو ظاہر کرتی ہے کہ کسی شخص کا ایک فن میں ممتاز ہونا ضروری نہیں کہ وہ ہر فن میں اسی درجے کا ماہر بھی ہو۔ حفظ عن عاصم کی روایت کے وسیع انتشار کے کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں ان کی تدریسی خدمات، بغداد اور مکہ میں قرات کی اشاعت، قرآنی روانی اور سہولت اور بعد کے ادوار میں سرکاری سرپرستی شامل ہیں۔ مزید یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس روایت کو وسیع پیمانے پر اختیار کیا گیا، اور پھر 1924 عیسوی میں مصر میں مصحف ملک فواد کی طباعت نے اس کے مزید پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حفص بن سلیمان نے اپنی زندگی قرآن کریم کی خدمت، تلاوت اور تعلیم میں گزاری اور ایک ایسا علمی ورثہ چھوڑا جو آج بھی دنیا بھر کی مساجد اور گھروں میں زندہ ہے۔ جزاہ اللہ خیراً۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔